میاں جویل لطیف صاحب، یہ بتائیں کہ آج نواز شریف صاحب کافی عرصے بعد ایکٹیو ہوئے ہیں، مارکیٹوں میں گئے ہیں، لاہور کی مارکیٹوں میں گئے ہیں، آگے بھی نکلیں گے؟ لاہور سے آگے بھی جائیں گے؟ وہ چاروں صوبوں میں جائیں گے. چاروں صوبوں میں جائیں گے. تو جو آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اس میں آپ کو کیا سینس ملی کہ یہ جو ایک تاثر ہے جی کہ نواز شریف صاحب دلچسپی نہیں لے رہے سیاست میں، کچھ اکھڑے سے ہیں، کچھ خاموش سے ہیں، یہ تاثر صحیح ہے؟ نہیں، یہ تاثر قائم ضرور کیا گیا تھا، مگر بات ایسی نہیں تھی. بات یہ تھی کہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں 8 فروری کو میجورٹی حاصل نہیں کرنے دی گئی، اور پری پول ریگنگ اور تیسرا الیکشن ڈے بھی جو کچھ ہوتا رہا، بلکہ 21 اکتوبر کے بعد جو کچھ ہونا شروع ہوا تھا، اس کی وجہ سے بہت سے راز ہیں نواز شریف کے سینے میں. اس سے پہلے بھی 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں، مگر انہوں نے کبھی مقبولیت کے لیے کوئی دعوے نہیں کیے، کوئی باتیں نہیں کی، کوئی سائفر نہیں لہرایا. مگر اگر میری قربانی کے باوجود بھی ریاست کو بھی فائدہ نہ پہنچے، قوم کو بھی فائدہ نہ پہنچے، اور غیر مقبول باتیں کر کے میری مقبولیت بھی جو ہے وہ ختم کروا دی جائے، تو میری ریاست بھی میرے سے تقاضا کرے کہ اب میں بول ہی پڑھوں، تو پھر مجھے ریاست کے لیے کچھ سچ بولنا پڑے گا. اچھا، کیا یہ درست ہے کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جی یہ جو 6 ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا ہے، اس پہ جو سپریم کورٹ نے کارروائی شروع کی ہے، تو اس میں ان کو فریق بنایا جائے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کا تو کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے ابھی تک، مگر جماعت کے اندر سے 95% سے بھی زیادہ، اور اس میں سینئر سارے لوگ شامل ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف فریق بنے. وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 6 ججز کا خط اپنی جگہ، فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ اپنی جگہ ہے، اس پہ ایک ریفرنس فائل کروایا گیا تھا اور کیا گیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ 5 وہ ججز جن کا ہم ذکر کیا کرتے تھے اور کہا جاتا تھا ہمیں کہ آپ کیوں ان کے نام لیتے ہیں، تو پھر ان کی جو کیے ہوئے فیصلے ہیں، جو نقصان ہوا ان کے کیے فیصلوں سے پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستانی قوم کو، وہ کیوں نہیں ڈسکس ہونے چاہیے؟ ان کی کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کن کے کہنے پہ وہ فیصلے کیے گئے تھے؟ نہیں، لیکن میاں جویل لطیف صاحب، یہ جو فیض آباد دھرنے پہ جو انکوائری کمیشن تھا، اس کی جو رپورٹ آئی ہوئی ہے، ابھی تک جو رپورٹ میڈیا میں آئی ہے، تو اس کے مطابق تو جنرل فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی ہے. دیکھیں، حالانکہ یہ بات میں کہتا کہ جناب میں نے فلاں کے کہنے پہ کیا، تو مجھے تو ابھی تک آپ کے پروگرام میں نہ آتا، مجھے گرفتار کر لیا ہوتا کہ اقرار جرم کر لیا بھائی. تو یہ تو ایک اقرار کیا ہے اس شخص نے کہ میں نے کیا ہے، یہ تو مانتا ہے نا، تو کیا ہے فلاں کے کہنے پہ، تو ان کو بھی کٹہرے میں لائیں بھائی. شاید حقان عباسی سب کو لائیں، کیوں کوئی کہے. لیکن اس میں دیکھیں، کیونکہ میرے شو پہ جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے، لیکن آپ نے بھی 2 نام چھوڑ دیے ہیں، یہ زیادتی نہ کریں. بتائیں نا کون. انہوں نے کہا نہیں کہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف DG ISPR، اچھا، ان کے بھی نام لیے. اچھا، تو ان کو بھی بلائیں نا. جنرل باجوہ اور اس وقت کے جو DG ISI تھے. DG ISI اس وقت کون تھے وہ؟ آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا، چلیں، تو ان کو بھی بلانا چاہیے. لیکن میں آپ کو آپ کے ایک ساتھی ہیں احسن اقبال صاحب، جو وزیر داخلہ تھے جی اس وقت. احسن اقبال صاحب نے کیا بتایا جی اس معاملے میں، ذرا سنیں. جب پھر یہ معاہدہ سارا ہو رہا تھا تو میں پرائم منسٹر سے ان ٹچ تھا، تو میں نے پرائم منسٹر سے جب یہ پوری عبارت بتائی، تو شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ بہتر نہیں لگتا کہ جنرل صاحب اسے سائن کریں. میں نے بھی پھر انہیں کہا، میں کہا جنرل صاحب یہ آپ کا یہ ایک پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہے، اس کے اوپر آپ کا دستخط ہونا کوئی مناسب نہیں لگے گا. انہوں نے، جنرل فیض نے مجھے یہ کہا جی کہ دوسری پارٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی جب تک میرے اس پہ دستخط نہیں ہوں گے. مجھے یاد اچھی طرح صبح کے وقت میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے بھی مناسب نہیں، آپ کے ادارے کے لیے بھی ٹھیک نہیں. لیکن ان کا جواب یہ تھا کہ یہ پھر قبول نہیں ہوگا معاہدہ اگر اس کو میں وہ گارنٹی میری مانگ. اچھا جی، جو احسن اقبال صاحب ہیں یہ اس وقت پلاننگ منسٹر ہیں، اس وقت یہ وزیر داخلہ تھے. ایک اور بھی تھے، اس وقت بھی وزیر دفاع تھے، آج بھی وزیر دفاع ہیں. وہ جنرل فیض کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ذرا وہ بھی سنیں. آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ یہ فیض آباد دھرنا اس سازش کا ایک بہت بڑی کڑی تھی جو میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے بنائی گئی.
एक शख्स जो है इंसिस्ट करता है कि मैं इसमें गवाह बनूंगा इस एग्रीमेंट के ऊपर, जनरल फैज इसरार, जनरल फैज साहब इसरार करते हैं और साथ कहते हैं कि जब तक मैं साइन नहीं करूंगा आपका ये मुआहदा जो है कामयाब नहीं होगा। अच्छा अब ये दोनों मिनिस्टर हैं इस वक्त, आपकी पार्टी की हुकूमत है, मियां नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, ये दोनों कह रहे हैं कि जनरल फैज़ ने इंसिस्ट किया कि मैं दस्तखत करूंगा तो मुआहदा कामयाब होगा। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कह रही है जी कि नहीं उनका तो कसूर ही कोई नहीं है, तो क्लीन चिट मिल गई है, तो ये तो कोई सहूलतकारी हो रही है फिर किसी। देखें, जो इंक्वायरी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है और जब वो कह रहे हैं साहब कि मुझे फ़लाँ ने कहा था, तो क्या कमेटी का काम नहीं था कि उनको भी बुलाते? क्या कमेटी का ये या डोमेन नहीं थी कि उनके पास वो जा नहीं सकते थे या बुला नहीं सकते थे? ये तब ही चीज़ फाइनल होती है अगर उनसे भी इन्वेस्टिगेट करवाया जाता। और जो आप मुझे क्लिप सुनवा रहे हैं, क्या मेरी गर्दन नहीं पकड़नी है आपने? क्या हकीकत वो बता तो रहे हैं कि क्यों वो इंसिस्ट कर रहे थे कि मैंने साइन करने हैं? और फिर मुझे ये बताएं कि लाने वाला कौन होता है? भाई दो फरीक, एक फरीक साइन कर रहा है या डिमांड कर रहा है दूसरे फरीक की, फ़लाँ शख्स की या फ़लाँ अदारे की, तो उसके बाद भी कोई बहाम रह जाता है नहीं कि तो ये जो एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है, इससे तो साफ पता चल रहा है कि जनरल फैज़ साहब जो हैं बतौर डीजीसी वो खुद इसरार कर रहे थे कि भाई मैंने दस्तखत करने हैं, और हुकूमत जो है वो कमज़ोर थी, लाचार थी, बीमार थी, तो उसने कहा अच्छा जी फिर आप कर लें दस्तखत। नहीं, आप अगर हुकूमत को लाचार बीमार कहते हैं या समझते हैं, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि 2017 में बच्चे से तनख्वाह ना लेने पे जो नाहल प्राइम मिनिस्टर के उस वक्त के 2/3 अक्सरियत रखने वालों को किया गया था, हुकूमत में थे ना, तो फिर क्या हुआ था? नहीं मैं देखे ना, अब इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है और इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया है जनरल फैज़ को, ठीक अच्छा, है? नहीं तो फिर क्लीन चिट तो नहीं, खैर नहीं है, ये क्लीन चिट नहीं है। नहीं है। और मैं दूसरी बात भी अर्ज कर दूं, जो बार बार आप हुकूमत का जिक्र कर रहे हैं, तो 2/3 रिपोर्ट कह रही है कि पंजाब हुकूमत ने रोकना था धरने से, वो नहीं रोक सकी। सर मेरी ऐस तो सुन लेना। अगर आप ये समझते हैं कि ये हुकूमत क्लीन चिट दे रही है या बोल नहीं रही या बीमार है, भाई 2/3 अक्सरियत रखने वाली जो हुकूमत थी वो अपना तो दिफा कर ना सकी, और सादा अक्सरियत भी ना रखने वाली से आप तवक्को रख रहे हैं। अच्छा, तो अब आपने शुरू में कहा जी कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके साथ और आपके पार्टी के साथ प्री पोल रिगिंग हो गई, आपने अपने बारे में भी कहा था मेरे साथ भी प्री पोल रिगिंग हुई। प्री पोल इलेक्शन डे पे नहीं, क्योंकि जो इलेक्शन डे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके फॉर्म 45, फॉर्म 47, उसमें तो मुझे रिगिंग के आसार नज़र नहीं आते। ये बताएं कि कोई आपने इन्वेस्टिगेट किया है कि आपके साथ कैसे धांधली हुई मुबैना तौर पे? अच्छा, मैं वैसे अपने पे बात हामिद मीर साहब नहीं करना चाहता था और ना करना चाहूँगा,